تجھی کو زیبا بے نیازی، کہیں وہ تو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا بعبدہ اپنے بندہ محبوب کو لیلا من المسجد الحرام، راتوں رات مسجد حرام سے للمسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اور گرد و نواح میں برکتیں پیدا فرما دی تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھا سکے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے اور بہت دیکھنے والا ہے۔ ذات محترم، ماہ رجب المرجب کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا عظیم معجزہ عطا کیا۔ یہ وہ معجزہ ہے، ایک معجزہ نہیں بلکہ اس ایک معجزے کے اندر بے شمار معجزے عطا کیے۔ حضرات محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو حکم آیا لن ترانی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفعہ جبرائیل امین کو حکم ہوا ہے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو میرا سلام عرض کرو اور کہو کہ آپ کا رب آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، جب آپ گئے حکم کیا ہوا؟ ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، قریب آ جو ہے احمد، قریب آ جو ہے محمد۔ اور قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ثم دنا فتدلی، موسیٰ علیہ السلام کی دفعہ حکم ہو رہا ہے لن ترانی یا موسیٰ، تم نہیں دیکھ سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی، پس وہ قریب ہوئے اور ہم نے چاہا کہ اور قریب ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ معراج کا ذکر کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15ویں سپارے کی پہلی آیت میں، اور دوسرا والنجم اذا ھوی ما ضل صاحبکم بما غوی، قسم ہے پیارے محبوب کی جب وہ معراج سے اترے، والنجم اذا ھوی، قسم ہے پیارے محبوب کی جب وہ معراج سے اترے، وما ضل صاحبکم بما غوی، تمہارے صاحب کبھی نہیں بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے صاحب کبھی نہیں بھولے۔ معراج کا واقعہ کچھ اس طرح ہے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین آئے اور آپ کو اٹھا کر خطیم کعبہ تک لے گئے۔ وہاں پر آپ کے سینے سے لے کر ناف تک آپ کے پیٹ کو چیرا اور دل کو نکال کر آب زمزم کے ساتھ دھویا اور سونے کے تیش میں رکھ دیا، اور پھر علم آپ کے دل کے اندر بھرا اور بھر کر مغزم کو کاٹ کر نکال دیا گیا، اور آپ کا دل واپس رکھ کر آپ کے پیٹ کو سی دیا گیا۔ اس واقعہ کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ شق سے مراد چیرنا اور صدر سے مراد، سینے کو چیرنے سے مراد شق صدر۔ آپ کی زندگی میں 4 دفعہ شق صدر ہوا۔ ایک دفعہ تب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے تھے، کیونکہ 4 سال کے بعد بچہ کھیل کی طرف مائل ہوتا ہے، تو وہ مائل نہ ہو اس وجہ سے آپ کا شق صدر ہوا۔ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے روایت ہے، اور 4 سال کے بعد پھر 10 سال کی عمر میں ہوا، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کے بعد بندے پر شیطان حاوی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا شق صدر جب آپ پر قرآن نازل ہوا، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر شق صدر ہوا، بتایا مکہ میں آپ کا شق صدر ہوا۔ اس کے بعد آپ کو جبرائیل امین براق پر بیٹھا کر آسمان میں لے گئے۔ جب آپ پہلے آسمان تک پہنچے تو خازن آسمان نے کہا کہ کون؟ جبرائیل امین نے فرمایا جبرائیل، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر 7 آسمانوں کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں ثم رفعت الی سدرۃ المنتہی، پھر آپ سدرۃ المنتہی کی طرف بڑھے،
اور सिदरातुल मुंतहा पर जिब्राइल अमीन रुक गए, कहा कि या रसूल अल्लाह कि अगर मैं इससे आगे जाऊं तो मेरे पैर जल जाए, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। तो फिर आगे का रास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तय फरमाया। जब रब तआला के पास पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने पर सलाम सुना तो आपको अपने साथ अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे भी याद आ गए। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदू पर। और बाकी जो बातें हुई वो अल्लाह जाने और अल्लाह का रसूल जाने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हाथ, अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से तो पाक है पर अपना दस्ते कुदरत मेरे सीने के ऊपर रखा, जिससे उसकी ठंडक मेरे दिल तक पहुंची और सारे इल्म मुझे अता हुए। इमाम मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको 3 तरह के इल्म अता हुए। एक वो इल्म जो सारी दुनिया में आम करने का हुक्म हुआ, दूसरा वो इल्म जिसे आप चाहे दे, जिसे ना चाहे ना दे वो इल्म, तीसरा वो इल्म जो सबसे छुपाने का हुक्म हुआ। वापसी पर जब आए तो नबी पाक ने फरमाया कि जब मैं सिदरातुल मुंतहा से आगे पहुंचा तो 70,000 हिजाबात देखे और जिन उसमें एक हिजाब की इतनी चौड़ाई थी कि 500 साल की मुसाफत, एक हिजाब की चौड़ाई 500 साल की मुसाफत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वाकया बयान किया कि मैं रात के कुछ हिस्से में सारी सैर कर आया हूं तो मुशरिकीन मक्का ने इस बात को ना माना, मुशरिकीन मक्का ने इस बात को ना माना और कुछ नौ मुस्लिम मुर्तद भी हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे और कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐसा कहे कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर उसके बाद 7 आसमानों की सैर और फिर अपने रब से भी मिल आया हूं, जन्नत जहन्नम भी देख आया हूं, तो क्या तुम उसकी बात पर यकीन करोगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि तुम्हें ऐसा कौन कह रहा है? कहा कि तुम्हारा दोस्त मोहम्मद कह रहा है। कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम जिसके कुदरत में मेरी जान है, अगर मोहम्मद इससे भी बड़ी कोई बात कर दे मैं वो भी मानने के लिए राजी हूँ। तबारक अल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा बेनियाज़ी, कहीं वो तो जोशे लन तरानी कहीं तकाज़े विसाल के थे।